محترم بھائیوں اور بہنوں، نصیحت کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور انسان کو بھلائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ آئیے ان اقوال اور احادیث مبارکہ کو سنیں جو نہ صرف ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں بلکہ ہر مشکل میں سہارا بنتے اور زندگی کو سکون اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے تو ایک لمبی مسافت طے کرنا پڑتی ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے صرف ایک خطا یا غلطی ہی کافی ہوتی ہے۔ یہی اس دنیا کا دستور ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، رستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو واپس مانگتے نہیں پایا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کو واقعی مشکل میں نہیں پایا۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں، اللہ کا در اور اللہ کا ڈر۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ دوست کے ساتھ نمک کی طرح رہو، جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں گئے، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں تم سے بھی بہتر انسان منو مٹی تلے دفن ہیں۔ انسان اس وقت مایوس اور پریشان ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اس لیے اپنے الفاظ کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کیا کیجیے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ یقین رکھیے، جو آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہی آپ کو اس سے نکال بھی سکتا ہے، کیونکہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ سب اسی ایک ہستی کے اختیار میں ہے۔ نیکی تو وہ ہے جو پہچانے بغیر، بدلے کی امید کے بغیر اور شکر کے جذبے کے بغیر کی جائے۔ زندگی میں 3 اصول یاد رکھو: ہمت نہ ہارو، امید نہ ہارو، کوشش کرنا نہ چھوڑو۔ خوشی کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، اسے باہر تلاش نہ کریں۔ اکثر لوگ دولت، شہرت اور بیرونی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اصل خوشی مطمئن دل اور مثبت سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر راضی رہنا سیکھ لوگے تبھی تمہیں حقیقی دولت ملے گی۔ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو موجود چیزوں پر شکر کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ لالچ ہی ذہنی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو برائی سے روکیں، برے دوست وہ ہوتے ہیں جو برائی کی طرف لے جائیں، اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی اچھائی کو دنیا کے سامنے لے آئے۔ لہٰذا دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت سنوار دیں، نہ کہ بگاڑ دیں۔ نیکی کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم ایسے انسان بنو جس سے کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی تمہارے ساتھ رہے یا تم سے جدا ہو، پھر بھی وہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ ہم اپنے بچوں کو کھانا اور دوا زبردستی دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں نماز اور دعا پر مجبور نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے دشمن کی چلی جانے والی 3 خوفناک چالیں: فحاشی والے کاموں میں لگا دینا،
عیش و عشرت والی زندگی میں ڈال دینا، لشکر میں غدار کو شامل کر دینا۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں لگتا، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان تین چیزوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچ لینا نقصان سے بچاتا ہے۔ عقل مند سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، جبکہ بے وقوف جلدی بول کر بعد میں پچھتاتا ہے۔ بغیر عمل کے علم ایسے ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ علم کا فائدہ تب ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے، ورنہ وہ مردہ علم ہے جس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ احسان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ نیکی اور احسان چھپا کر کرنا ہی افضل ہے۔ جو احسان جتا دیا جائے وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باجماعت فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر جاتا ہے اس کا یہ عمل حج کی طرح ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے چل کر جائے اس کا یہ عمل کامل عمرے کے مثل ہے۔ دوستو، اس حدیث پاک سے جماعت کی نماز کی فضیلت اور اس کا عظیم اجر معلوم ہوا کہ جو شخص باجماعت فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جائے ایسا ہے جیسے حج کرنے کے لیے جائے۔ معلوم ہوا نماز کی نیت اور اخلاص کے ساتھ ہر قدم بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہے، اور جو صرف نفل نماز کے لیے جائے اسے کامل عمرے جتنا اجر ملتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اخلاص کے ساتھ کرنے پر بے حد عظیم اجر ہے۔ لہٰذا مسجد کا رستہ اپنانا اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ ہر بار مسجد جانا گویا حج یا عمرے کا سفر ہے، مگر بغیر خرچ اور مشقت کے، صرف نیت، محبت اور اخلاص کے ساتھ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، بخل کرنے والوں کو ہلاک فرما، یعنی ان کے مال کو تباہ فرما۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ سب کام جب کسی ایک آدمی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عدل کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ تیسرے، وہ 2 شخص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت اور دوستی کریں، جب جمع ہوں تو اللہ کے لیے، جدا بھی ہوں تو اللہ کے لیے۔ اور وہ شخص جس کو کوئی منصب اور حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور وہ شخص جو خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ دوستو، سلام صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ کا عظیم نام ہے جو دلوں کو جوڑتا اور محبتیں پھیلاتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ جب مسلمان کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے، پھر وہ جواب دیتے ہیں تو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو ان پر ایک درجہ فضیلت ملتی ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ محترم دوستو، سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا معنی ہے امن اور خیر کی دعا۔ اسلام نے سلام کو عام کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ معاشرے میں بھائی چارہ، محبت اور امن قائم رہے۔ سلام کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ اگر لوگ جواب دیں تو فضیلت پائے گا، جواب نہ بھی دیں تو فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پتہ چلا سلام کرنا سنت مؤکدہ اور باعث برکت عمل ہے۔ سلام ایک ایسا تحفہ ہے جو نہ پیسہ مانگتا ہے نہ وقت، لیکن دلوں میں خوشی، محبت اور سکون بھر دیتا ہے۔ اس لیے سلام کو عام کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی اللہ کی رحمت اور برکت عام ہو جائے۔ شادی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی اصل بنیاد بھی امت کے سامنے واضح کر دی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے حسن و جمال ہی ان کو تباہ کر دے، اور عورتوں سے ان کے مال و دولت کو دیکھ کر شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کا مال انہیں سرکش بنا دے، بلکہ ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرو۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں شادی اور نکاح کا معیار واضح کر دیا۔ صرف حسن کی بنا پر شادی کرنا یہ بھی خطرناک ہے، کیونکہ ایک تو حسن وقتی ہے اور دوسرا حسن غرور اور بگاڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح صرف مال کی وجہ سے شادی کرنا بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ بسا اوقات مال سرکشی کو جنم دے سکتا ہے۔ ہاں، اصل بنیاد دینداری ہے۔ دین والی عورت گھر کو سکون، برکت سے بھر دیتی ہے اور نیکی کا گہوارہ بناتی ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ شادی صرف وقتی خوشی اور جذبات کے لیے نہیں، بلکہ دین، خاندان اور آنے والی نسلوں کی کامیابی کے لیے ہونی چاہیے۔ دوستو، حسن ختم ہو جاتا ہے، دولت چھن جاتی ہے، لیکن دینداری ہمیشہ انسان کو سہارا دیتی ہے۔ اس لیے اپنی شادیوں کا فیصلہ دین کی بنیاد پر کریں تاکہ آپ کی زندگی سکون، محبت اور برکت سے بھر جائے۔ ہم لوگ گھنٹوں فون پر میسیجز، خبریں اور سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا قرآن کریم کے لیے چند منٹ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ دوستو، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنا عبادت اور نیکی ہے، اور اللہ پاک ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے قرآن سے جڑنا کتنا آسان اور کتنا بابرکت عمل اور کتنا آخرت کی کمائی کرنے والا عمل ہے۔ قرآن صرف دنیا میں سکون نہیں دیتا، بلکہ آخرت میں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت اور سفارش بھی کرے گا، اور قرآن کی شفاعت اور سفارش یقیناً مقبول ہوگی۔ ہم لوگ دنیاوی باتوں میں،
فضول مصروفیات میں گھنٹوں وقت خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ گزارے گئے چند منٹ ہماری دنیا بھی بدل سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ مستقل تعلق ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے اور ہمارے اعمال کو وزنی بتاتا ہے۔ دنیاوی خبریں ختم ہو جاتی ہیں، میسیجز بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت ہمیشہ کے لیے نیکی اور شفاعت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آئیے عزم کیجئے کہ ہم روزانہ چند منٹ قرآن کریم کے لیے اپنی مصروف زندگی میں سے ضرور نکالیں گے۔ ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کی عزت بڑھا دیتے ہیں، اور جو کوئی آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بتائیے کون سا صدقہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا، تو صدقہ کرے اس حالت میں کہ صحت مند اور تندرست ہو اور مزاج میں بخل بھی ہو اور تجھے فقر کا خوف بھی ہو اور مالداری کی امید بھی ہو، یعنی اس وقت کا صدقہ سب سے افضل ہے، اور اتنی تاخیر نہ کرنا کہ جان حلق تک آ جائے اور پھر تو کہنے لگے اتنا مال فلاں شخص کے لیے ہے اور اتنا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے، حالانکہ اب تو وہ مال فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی وراثت کی وجہ سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک اور حلال کمائی سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو اللہ پاک اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے یعنی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک صرف حلال پاکیزہ کمائی کو ہی قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اس صدقے کو صدقہ کرنے والے کے لیے پالتے رہتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ معمولی صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ان اقوال اور احادیث طیبہ کو سنا، لیکن اصل فائدہ تب ہوگا جب ان کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔